ابو ہریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ متى وجبت لکم نبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں، اور تحقیقی جواب یہ ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن قمری لحاظ سے، یعنی اسلامی مہینوں کے لحاظ سے 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ لیکن آپ کا عجیب جواب، ابو ہریرہ كنت نبيا وإن آدم بين الماء والطين یا بین الروح والجسد، کہ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا، یعنی آدم کی مٹی ابھی اکٹھی بھی نہیں ہوئی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ کب؟ یہ اللہ ہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک روایت اور ملا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین، جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، یا کہیں 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک حدیث اور جوڑو۔ میں نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ کتنے رکھے؟ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ جب محبت ہوتی ہے نا زیادہ، تو ایک نام سے جی نہیں بھرتا۔ ماں کو دیکھو، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہتی راشد، بلکہ میرا اکرم، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا۔ لڑکی ہو تو برفی، کالا بھی ہو، ہائے میرا چاند۔ تو یہ جو متعدد الفاظ ہیں، اس سے یہ اس لیے ہے کہ محبت زیادہ ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن محبت زیادہ ہے، اس لیے یہ پاس نہیں ہوتے۔ ایک لفظ ہے، جیسے راشد، احمد، پیچھے اس کے محبت زیادہ ہے، تو اس لیے وہ اظہار محبت ایک نام سے نہیں ہوتا، بلکہ میرا جگر، میرا چاند، میرا دل، میرا ٹکڑا، میری آنکھیں۔ میں نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے ہر نبی کے ایک نام رکھا۔ ایک آدم، شیس، نوح، ابراہیم،
اسحاق، یعقوب، یوسف، ایک نام یوسف، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، یونس، ہارون، داؤد، سلیمان، ایک نام رکھا اللہ نے، لیکن میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ انا احمد و محمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہ ویاسین، 10 نام میرے اللہ نے میرے رکھے۔ آخر میں نے کیا بولا؟ یاسین۔ تو اب یہ سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یاسین۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ والقرآن الحکیم، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی کہ آپ میرے رسول ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سامنے کوئی ہے، اس لیے کاف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انکا، آپ میرے رسول ہیں۔ اگر سامنے کوئی نہ ہوتا تو اللہ کیا کہتے؟ انہو لمن المرسلین، وہ جو بعد میں آنے والا ہے یا جو بعد میں آئے گا وہ میرے رسولوں میں سے ہوگا۔ یہ کہتے ہیں زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ روح محمد سے خطاب کر رہا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے والقرآن الحکیم، ایک قسم، قسم سے بات پکی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی کسی چیز کی قسم کھا لے تو وہ بات کیا ہوتی ہے؟ پکی ہو جاتی ہے، چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن لوگ اسے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو قسم سے بات پکی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کو اپنی بات پر قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے انسانوں کے شک پہ ہتھوڑا مارا کہ قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، کہ آپ میرے رسول ہیں۔ پھر انا اور لام جب ایک جگہ استعمال ہو تو وہ بھی قسم کے معنی میں، اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی قسم کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 قسموں کو اٹھا کر فرمایا آپ میرے رسول ہیں۔ پھر آگے گواہی دی کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، وہی صحیح ہوگا جو آپ کے راستے پر چلے گا۔ ترکتم علی محجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا خالق۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات دن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی رات ہے ہی نہیں، اندھیرا ہے ہی نہیں، اجالا ہی اجالا ہے۔ لیکن جو میرے راستے سے ہٹے گا، جو میرے راستے کو چھوڑ دے گا، ہلاک ہو جائے گا، اندھیروں میں بھٹک جائے گا، اندھیروں میں گم ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، آدم کی مٹی ابھی اکٹھی بھی نہیں ہوئی، آدم کی کہانی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کا نکاح جنت میں کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا آدم مہر ادا کرو۔ مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی،
مہر ایک علامت ہے اس لڑکے پر کہ ساری زندگی اس کا خرچہ اٹھائے، موت تک ساری ذمہ داری اس کی ہے، وہ کمانے نہیں جائے گی، یہ کما کر لائے گا اور اسے کھلائے گا۔ تو مہر ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ جب حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور فرمایا علی مہر دو۔ کہا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا۔ کہاں ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا گھوڑا تلوار رہنے دو اور زرہ بیچ دو۔ تو حضرت علی نے زرہ 400 درہم میں حضرت عثمان کو بیچ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم سے حضرت فاطمہ کی شادی کی تیاری کی۔ پھر حضرت عثمان وہ زرہ لے کر گھر گئے، اسے گھر میں رکھا، پھر اسے اٹھا کے لا کے واپس حضرت علی کو دے دیا کہ میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں۔ تو یہ ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم مہر ادا کرو۔ کہا اللہ کیا مہر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تمہاری نسل سے میرا ایک نبی آنے والا ہے، تم اس پر ایک بار درود پڑھ دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ تو حضرت حوا کا مہر یہی ہے۔ تو میرے بھائیو اتنے بڑے ہستی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہے، ہم ان کے امتی ہیں، آپ کو نبیوں کا نبی بنایا۔ آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، پھر آپ نے فرمایا ان الجنت علی الانبیاء، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخل، کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے قدم نہ پڑ جائے۔ سبحان اللہ، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کے قدم نہ پڑ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی اوپر ہے نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جنت کے بہترین پانی معین کا تذکرہ سنا، تو اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ اسقنی مما یہا، اللہ مجھے بھی ایک گھٹ پانی پینا دے جنت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حرمت علی الانبیاء حتی یشربہ احمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا محبوب نہ پی لے۔ تو میرے بھائیو ایسے نبی کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑا ہے اور ہم ان کے امتی ہیں، ہم بڑے خوش قسمت والے لوگ۔ میرے بھائیو قیامت کا دن ہوگا، سارے پریشان حال ہوں گے، نفس 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 نفس، جہنم آئے گی، چیخ مارے گی، فلا یبقا، ہائے ہائے ہائے، سارے پریشان ہوں گے، سارے کے سارے، بڑے سے بڑے انسان، بڑے سے بڑے نبی، بڑے سے بڑے رسول، سارے گر پڑیں گے، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ سارے پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا نہ ہوگا، باپ بیٹے سے الگ ہوگا، بیٹا باپ سے الگ ہوگا، ماں بیٹی سے الگ ہوگی، بیٹی ماں سے الگ ہوگی، بھائی بھائی سے الگ ہوگا، سب پریشان حال ہوں گے، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم 4000 نبیوں کے والد،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میری جان بچا، میری تیری دوستی کا واسطہ، میری جان بچا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ اتنی میں ایک طرف سے آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ تو جو سب دیکھیں گے ساروں کی نظریں ادھر کہ یہ کون ہے جو اتنی مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کے عالم میں اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا بلکہ اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو جب سب کی نظریں اٹھیں گی تو دیکھیں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ماحی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، حریص ہے، سراج منیر ہے، داعی اللہ ہے۔ محمد جھولے پھیلے ہوئے، ہاتھ اٹھے ہوئے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ اور پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو میری امت کے نیک علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار، مجاہدین، غازی، شہداء، نہیں نہیں نہیں، جوارے بھی، زانے بھی، شرابی بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ میرے بھائیو، جو اتنی وفا کر گیا ہو ہم سے، ہم اتنے بے وفا بن جائیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ایک کتا بھی اتنا وفادار ہوتا ہے کہ ایک روٹی ہم ڈال دیتے ہیں تو ساری زندگی ہماری وفا کرتا ہے۔ ہم کتے سے بھی گئے گزرے کہ ساری زندگی اللہ کے نبی ہمارے لیے وفا کر گئے، اور ہم اتنے بے وفا بن گئے۔ ہائے کتا روٹی کھا رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، مالک آواز دے تو کھانا چھوڑ کر فوراً بھاگ کر آتا ہے، اتنا وفا کرتا ہے۔ میرا اللہ ہمیں آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور ہم فارغ ہو کے بیٹھے، بے پرواہ ہو کے بیٹھے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں، اسی میں کامیابی ہے۔ ساری زندگی ناکام ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے۔ دنیا کا سورج ڈھل جائے گا لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن سورج قیامت تک چمکتا رہے گا، قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔